بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ڈاکٹر شاہد مسعود کے خلاف جو ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف ایک ٹریلر ہے۔ یہ سب صحافیوں کے ساتھ ہونے جا رہا ہے اور اس سے بھی بہت بڑا ہونے والا ہے۔ اس وقت پورا میڈیا ڈاکٹر شاہد مسعود کو ڈسکس کر رہا ہے۔ ڈاکٹر شاہد مسعود کو جیل میں 50 دن مکمل ہو چکے ہیں۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ پورا میڈیا ڈاکٹر شاہد مسعود کو ڈسکس کرنے لگ گیا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ عمران خان سے بھی کوئی طاقتور ہے جو ڈاکٹر شاہد مسعود کو لانے نہیں دے رہا، یا عمران خان سے بھی کوئی طاقتور ہے جو ڈاکٹر شاہد مسعود کو 2 ہتھ کڑیوں میں لایا جا رہا ہے۔ 50 دن تک میڈیا نے اس موضوع کو ڈسکس نہیں کیا ماں سوا سوشل میڈیا کے۔ وسیم بادامی کا کہنا ہے کہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ ڈاکٹر شاہد مسعود پر کرپشن کا کیس ثابت نہیں ہوا، نہ کوئی داغ ملا ہے، پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ان کو ہتھ کڑیوں میں لایا جا رہا ہے؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں ایک خفیہ پیغام پوشیدہ ہے کہ اب میڈیا کی باری آنے والی ہے اور جو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے اس سے برا میڈیا کے ساتھ ہوگا۔ اور کل کو اگر کوئی کہے گا کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے تو کہا جائے گا کہ کیا ڈاکٹر شاہد مسعود کے ساتھ ایسا نہیں ہو چکا؟ ڈاکٹر شاہد مسعود کے وکیل شاہ خاور کا کہنا ہے کہ میرے کیریئر کا پہلا واقعہ ہے کہ جس کے بارے میں FIA کہہ دے کہ اس شخص پر کوئی کرپشن کا چارج نہیں، سارے مجرم باہر آ جائیں، مگر ڈاکٹر شاہد مسعود جن کا نام اس لسٹ میں شامل بھی نہیں ہے وہ کیسے رہا نہ ہوں؟ ڈاکٹر شاہد مسعود کے پاس ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے مگر اس کے باوجود ان کو B کلاس فیسلٹیز بھی نہیں دی گئیں۔ ڈاکٹر شاہد مسعود کی ویڈیو جب عمران خان تک پہنچائی گئی تو انہوں نے نعیم الحق کو کہا کہ فوراً ڈاکٹر شاہد مسعود کے وکیل سے رابطہ کریں۔ نعیم الحق نے ڈاکٹر شاہد مسعود کے وکیل سے بات کی تو کہا کہ عمران خان نے FIA اور PTV کو آرڈرز جاری کیے ہیں کہ اب آپ کو ہتھ کڑی نہ لگائیں اور ان کے وکیل آپ کے خلاف زیادہ بات نہ کریں کیونکہ آپ کے خلاف کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ مگر اگلے دن جب ڈاکٹر شاہد مسعود آتے ہیں تو ڈبل ہتھ کڑیاں لگی ہوتی ہیں۔ وہ ہتھ کڑیاں ہیں جن سے ڈاکٹر شاہد مسعود کے ہاتھ پر نشان پڑ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر شاہد مسعود کی طبیعت بھی بگڑ چکی ہے۔ آخر کیا بات ہے اس کیس میں؟ ایسا کیا ہو رہا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ کون ہے عمران خان سے طاقتور شخص جو ایسا نہیں ہونے دے رہا؟ دیکھیں، ڈاکٹر شاہد مسعود نے زینب کیس میں جو قربانی دی تھی اس کے بعد پاکستان سے چن کر ڈیپ ڈارک ویب کا نیٹ ورک اور گینگ کا صفایا ہونا شروع ہوا جو اب تک جاری ہے۔ ڈاکٹر شاہد مسعود نے جن لوگوں کے نام اس کیس میں لیے وہ سب پکڑے گئے، ان سب کا نام JIT میں آ چکا ہے جن میں آصف علی زرداری اور فریال تالپور بھی شامل ہیں۔ ڈاکٹر شاہد مسعود کی یہ آخری قربانی ہے۔ ہم پر امید ہیں کہ سپریم کورٹ سے ان کی جلد بیل ہو جائے گی۔ وسیم بادامی کی بات کو سمجھیں کہ یہ سب ٹریلر ہے جو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بغیر جرم کے ہو رہا ہے۔ اس میں میڈیا کے لیے پیغام ہے کہ اس سے زیادہ برا آپ لوگوں کا حشر ہونے والا ہے۔ یہ ہے وہ وجہ جس کی وجہ سے اب ہر TV چینل پر آپ کو ڈاکٹر شاہد مسعود کے بارے میں لوگ بات کرتے نظر آئیں گے۔ حامد میر ہو، مجیب الرحمان شامی ہو، کاشف عباسی ہو، کسی بندے نے ڈاکٹر شاہد مسعود کے بارے میں بات نہیں کی جب ڈاکٹر شاہد مسعود کا جیل میں برا حال کیا جا رہا تھا۔ لیکن سوشل میڈیا پر جو بات کی جاتی رہی اس کے نتیجے میں اب میڈیا آگے آنا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ میڈیا اینکرز کو پتہ چل چکا ہے کہ ان کی بھی باری آنے والی ہے۔ غور کریں کہ جس کے بارے میں وزیر اعظم عمران خان ہتھ کڑیاں اتارنے کا حکم دیں اور اس کی ہتھ کڑیاں ڈبل ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ پاکستان میں میڈیا کا یقیناً کڑا احتساب ہونے جا رہا ہے۔ واقعی ڈاکٹر شاہد مسعود کی کہانی صرف ایک ٹریلر ہے۔ ڈاکٹر شاہد مسعود کو پوری کچہری میں گھمایا جاتا ہے، جرائم پیشہ افراد کے ساتھ ان کو رکھا جاتا ہے، میڈیا کی پوری فلم چلنے والی ہے۔
اب چاہے کسی صحافی کی 32 کنال زمین نکل آئے یا کسی کی دبئی میں جائیدادیں ہوں، آئرلینڈ میں جائیدادیں ہوں، نیو یارک میں جائیدادیں ہوں، لاہور، بحریہ ٹاؤن یا کہیں پر گھر ہو، 2 نمبری سے پیسہ لیا ہو، سب کی باری آنے والی ہے۔ آپ دیکھتے جائیں کہ جلد کیا ہوتا ہے۔